اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بید محمد۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دو سلسلے ہیں، ایک بنائے اسلام کا، ایک بقائے اسلام کا۔ نبوت بنائے اسلام ہے، امامت بقائے اسلام ہے۔ نبیوں نے جس عمارت کو اپنی محنت سے بنا کے تیار کیا وہ اسلام ہے، اور اماموں نے اپنی قربانی دے کے زہر کا پیالہ پی کے جس عمارت کو بچایا وہ بھی اسلام ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام وہ ہے جسے لانے والے 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ میں کل کی مجلس میں یہ عرض کر چکا کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا، ہر رہبر کے بعد ایک رہبر آیا، ہر ہادی کے بعد ایک ہادی آیا، اور اس نے آ کے بتایا کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ عزیزان محترم، اکثر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ رسول اللہ نے جو 40 برس خاموش زندگی گزاری ہے، اگر وہ خاموش زندگی نہ گزارتے اور وہ جس وقت تشریف لائے تھے اسی وقت کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مذہب کو اور فائدہ پہنچتا۔ عزیزان محترم، یہ بچکانہ ذہنیت ہے اور یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی 63 برس کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو 40 برس خاموش رہ کے گزارے، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے آ کے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے، ویسے ہی حضور سرور کائنات کو آنے کے فوراً بعد کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور قرآن پاک لے کے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ عیسیٰ کس زمانے میں آئے، حضور سرور کائنات کس زمانے میں آئے۔ جب عیسیٰ ابن مریم آئے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب جناب عیسیٰ ابن مریم آئے تو جناب مریم آغوش میں بچے کو لے کے نکلی، آغوش میں بچے کو لے کے نکلی تو امت والے کہنے لگے کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے لائیں، ابھی تو تمہارا آگ دھوا نہیں۔
ابھی تو تمہاری شادی ہوئی نہیں، یہ بغیر شوہر کے آغوش میں بچہ کہاں سے آیا؟ جب کہ تمہارے والد، تمہارے باپ بہت شریف انسان تھے جناب عمران، اور یہ تمہارے آغوش میں بچہ کیسے آیا؟ آواز مشیت آئی، اے مریم تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، اے مریم تم ان کو جواب بھی نہ دینا، تم چپ کا روزہ رکھ لو۔ یعنی مشیت نے بتا دیا کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ اب یہ نہ کہیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فلاں فلاں کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ فاطمہ نے ترک واجب کیا، تو آپ بتائیں گے کہ کیا واجب ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ خدا کی قسم اگر کوئی فاطمہ کی سگی بہن کہلا سکتی ہے تو وہ شریعت محمدی ہے، اس لیے کہ جس آغوش میں فاطمہ پل رہی ہیں اسی آغوش میں شریعت پل رہی ہے، اسی آغوش میں شریعت پل رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاطمہ نے ترک واجب کیا۔ فاطمہ جانتی ہیں کہ جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی۔ صلوات بھیج دے محمد وآل عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ بی بی بچے کو لے کے نکلی اور کہا گیا کہ مریم تم چپ کا روزہ رکھ لو، تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم ان سے بات بھی نہ کرنا، اور جب یہ زیادہ کٹ حجتی کریں، جب یہ زیادہ گفتگو کریں تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ وَإِشَارَتَكَ عَلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے لائیں، تو بی بی نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ تو سب ایک ساتھ بولے، کیا پیدا ہوا بچہ بولا ہے جو یہ بولے گا؟ جب سب کہہ چکے تو عیسیٰ بولے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی الزام لگا رہے تھے، جیسے ہی بچہ بولا، بھائی سنیے گا، جیسے ہی بچہ بولا تو کہنے لگے یہ تو ابن اللہ ہے، ہائے ہائے، کہنے لگے یہ تو ابن اللہ ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ ہائے رے امت عیسیٰ و مریم، کہ جب مریم کی آغوش میں عیسیٰ بولے تو خدائی میں شامل کر دیا جائے، جب محمد کی آغوش میں علی بولیں تو ان کا حق لے لیا جائے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ دیکھیے کل رات سے تیز بارش ہے اور مسلسل بمبئی میں بارش ہو رہی ہے جب سے میں آیا ہوں، اور کل رات سے بڑی موسلادھار بارش ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ بہرحال ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے، تاکہ آنے والے مجمع کے اوپر اثر نہ ہونا چاہیے۔ سب مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو بچہ بولا تو کہنے یہ تو ابن اللہ ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو قرآن نے اس کو منع کیا، ہرگز۔ اور قرآن نے کہا وَكُلَانِ الطَّعَامَ، یعنی جناب مریم و جناب عیسیٰ کے لیے کہا کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا بندے کی شان ہے،
کھانا کھلانا خدا کی شان ہے۔ جب مریم اور عیسیٰ کی بات آئی تو کہا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وَکُلَانِ الطَّعَامَ۔ جب معاملہ اہل بیت کا آیا تو کہا وَیُطِعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے بات کہاں سے کہاں گھوم گئی کہ 40 برس محمد خاموش رہے تو مذہب کو نقصان پہنچا۔ اگر جیسے جناب عیسیٰ نے آغوش مریم میں آ کے کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، ویسے ہی حضور سرور کائنات بھی آنے کے فوراً بعد کہتے تو دین کو فائدہ پہنچتا۔ حضور جس ماحول میں آئے تھے وہ جاہلوں کا ماحول تھا، وہ ان لوگوں کا ماحول تھا جہاں جھوٹ عام تھا، جہاں شراب عام تھی، جہاں جوا عام تھا۔ 40 برس تک خاموش رہ کے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سیکھتے رہے، ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سیکھتے رہے۔ عزیزان محترم، کسان پہلے دن زمین پر دانہ نہیں ڈال دیتا ہے، بلکہ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے۔ جب ہل چلا لیتا ہے تو نہروں کو کاٹ کے لاتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، زمین کے سینے کو تر کرتا ہے، پھر ایک ننھا سا دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے تاکہ ایک ننھا سا درخت نکلتا ہے۔ ایک کسان تو اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر سے یہ محنت نہیں کریں گے تو فصل تیار نہیں ہوگی۔ فصل کو تیار کرنے کے واسطے کسان دن کو دن نہیں سمجھتا، رات کو رات نہیں سمجھتا، محنت کرتا ہے، تب کہیں جا کے ایک ننھا سا درخت نکلتا ہے جس سے انسانیت کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو انسانیت کو فیض پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر یہ کسان زمین پر جا کے دانہ ڈال دے اور یوں ہی چلا آئے تو کہا جائے گا یا تو وہ دانہ بنجر زمین میں جل جائے گا یا پھر کوئی جانور آ کے اس کو چگ لے گا، انسانیت کو کوئی فیض نہ پہنچے گا۔ اگر رسول آنے کے فوراً بعد قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو یہ تخم لا الہ الا اللہ ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں میں جل جاتا، ان کے ذہنوں کی بنجر زمینوں میں جل جاتا۔ لہذا انہوں نے کہا دعوت ذی العشیرہ میں 40 برس خاموش رہ کے کہ جب جھوٹوں نے کہا وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، بے ایمانوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ امین جا رہا ہے، جواریوں نے کہا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو جوئے کو منع کرتا ہے، شرابیوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے جو شراب کو برا کہتا ہے۔ جب اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا تب کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ تو اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کہا جب لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مان لو گے؟ کہا ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ بات نہیں سنی، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ کہا اگر لشکر دیکھا نہیں اور ماننے کو تیار ہو تو کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟
تاریخ کہتی ہے کہ سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں۔ سن میں اختلاف ہے، نام میں اختلاف نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 10 برس، کوئی کہتا ہے 13 برس۔ کیا کہا؟ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں۔ آج ساری دنیا کہتی ہے ہمارے رسول، ہمارے رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو محمد کو سب سے پہلے رسول کس نے کہا؟ کہا ایک 13 برس کے کمسن بچے نے، علی نے۔ ہائے رے امت مسلمہ، جو 13 برس کے بچے نے کہا وہ سب کی سمجھ میں آ گیا، جو غدیر میں محمد نے کہا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو عزیزان محترم، کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت کی گواہی دوں۔ علی کو بٹھال دیا، یا علی تم بیٹھ جاؤ، یا علی تم بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ پھر کہا ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سب خاموش رہے۔ پھر وہی 13 برس کا کمسن اٹھا۔ بھائی دیکھیے، اس دعوت میں تو ہم بلائے نہیں گئے تھے، وہاں خاندان والے بلائے گئے تھے۔ اکبر بھائی، وہاں خاندان والے بلائے گئے تھے، وہاں ہمارا کیا کام؟ جہاں سے بلاوا آتا نہیں وہاں جاتے بھی نہیں، مگر ہم باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ ہم تاریخ کے موقع سے جھانک رہے تھے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے، ہم نے کہا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بھائی اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا، ہم نہ کسی کو جانتے تھے نہ کسی کو پہچانتے تھے، آپ آستینیں الٹ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو؟ اما علی کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہم کہتے فلاں ولی اللہ۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ وہاں کوئی فلا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا سوائے علی کے۔ اس لیے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے پہچاننے کے لیے ایک نور خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے ایک نور خلق کیا۔ پھر ایک نور کے 2 حصے کیے، خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، یعنی ایک اللہ 2 نور، ایک پڑھانے والا 2 پڑھنے والے، ایک سکھانے والا 2 سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا 2 تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا 2 بات کو سننے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، 2 وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ سنیے گا عزیزان محترم، ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو۔
دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، پھر دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہوگی کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کا معاملہ اٹھا تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کی بات آئی تو محمد نے کھڑے ہو کے گواہی دی۔ صلوات بھیج دے محمد وال، بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد وال۔ تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول آگے بڑھے، یہی میرا ولی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا جانشین ہے۔ علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، کاہے کی گواہی؟ محمد کی نبوت کی گواہی، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ میرے حبیب کیا شان ہو گئی تمہاری اس دن کہ جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ آدم آ رہے ہیں، معبود یہ میری امت ہے، میں اس پر گواہ۔ نوح یہ میری امت ہے، ہم اس پر گواہ۔ ابراہیم آ رہے ہیں، یہ میری امت ہے، میں اس پر گواہ۔ میرے نبی کیا شان ہوگی اس دن تمہاری کہ ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یعنی محمد ہر نبی کی اوپر گواہ، نبی امت پر گواہ، محمد نبیوں پر گواہ۔ اب پہچانیے اس کی کیا حیثیت ہوگی جو محمد پر گواہ، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ مختصر لفظوں میں سنیے کہ جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد، جو فلک اول پر گواہ وہ محمد، جو فلک دجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک سجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک چہرم پر گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ششم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ہفتم پر گواہ وہ محمد، جو قاب قوسین پر گواہ وہ محمد، جو سدرہ پر گواہ وہ محمد، جو طوبہ پر گواہ وہ محمد، جو منبر پر گواہ وہ محمد، جو محراب پر گواہ وہ محمد، جو وضو پر گواہ وہ محمد، جو سجدے پر گواہ وہ محمد۔ مختصر یوں سنیے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے۔ علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، ہم ایسے مجرم پر روز لعنت کیا کیے ہیں، کیا کریں گے؟ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت پہ گواہ بنتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ آگے بڑھے، علی کو سینے سے لگایا، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ عزیزان محترم، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اذان میں کلمے میں علی ولی اللہ کب سے بڑھا لیا؟ تو ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ سرکار نے کب سے گھٹا لیا؟ سرکار نے کب سے گھٹا لیا؟ بھائی دین کی جہاں بنیاد رکھی جا رہی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ محمد اپنے خاندان والوں کو جمع کرو. وہاں ہمیں اللہ بھی ملا، محمد بھی ملے، علی بھی ملے. تو ہم نے وہیں سے علی ولی اللہ شروع کیا، وہیں سے علی ولی اللہ شروع کیا. یعنی جس دن دین ملا اسی دن علی ملے. علی کو ہم ادھر ادھر سے لے کے نہیں آئے ہیں، جہاں سے اللہ کو لے کے آئے، یہاں سے محمد کو مانا وہیں علی کو مانا، ادھر ادھر سے نہیں لائے کہ چپکے سے کہیں سے لا کے علی کو کہا کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں. عزیزان محترم، نہ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں نہ ہم علی کو خدا سے بڑھاتے ہیں. خطیب اکبر کا ایک جملہ سنیے، وہ فرماتے تھے اللہ کو سنتے ہیں اپنے یہاں، محمد کو سنتے ہیں اپنے یہاں، علی کو سنتے ہیں ہمارے یہاں. علی کو سنتے ہیں ہمارے یہاں تو گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں علی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، تو ہمیں دعوت دل عشیرہ میں اللہ بھی ملا، محمد بھی ملے، علی بھی ملے. جہاں سے یہ سوتا پھوٹ رہا ہے، جہاں سے دین شروع ہو رہا ہے، جہاں دین مکمل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہاں بھی ہمیں علی ملے. رسول منبر پر ہیں، ہم زیر منبر ہیں. اللہ مولایا لا الہ الا اللہ، انا مولا المومنین محمد رسول اللہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی ولی اللہ. عشیرہ میں بھی علی، غدیر میں بھی علی. اب تم بتاؤ کہ تم کہاں سے آ گئے؟ صلوات بھیج دے محمد وال. عزیزان محترم، بھائی دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب علی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں. ہمارا کلمہ لے جائیے، اسلامک لیب میں ٹیسٹ کرائیے، خدا کی قسم مذہب بدل دوں گا. برسر ممبر کہہ رہا ہوں، لائیو ہو رہا ہے کئی چینلز پہ، مذہب بدل دوں گا کہ اگر سے ہم علی کو اللہ سے بڑھاتا ہوں یا محمد سے بڑھاتا ہوں. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لے جائیے کسی بھی لیب میں، ٹیسٹ کرا کے لے کے آئیے. کہیں ہم نے چپکے سے محمد کو تو نہیں چھپا دیا، کہیں مولا علی کو تو لے جا کے اس میں نہیں رکھ دیا. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس اللہ کے. ہمارا کلمہ آگے بڑھا، محمدان رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے کلمے میں محمد کا نام نہیں ہے، محمد کے کلمے میں اللہ کا نام ہے. محمد اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. بھائی سنیے اصغر بھائی، کہ عالم یہ ہے کہ ہمارا کلمہ یہاں پر رکا نہیں، اس لیے کہ جو غدیر کے پریکٹیکل میں فیل ہو گئے، جو غدیر کے پریکٹیکل میں فیل ہو گئے، ان کا معاملہ وہیں پر رک گیا. ہم آگے بڑھے، علیان وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا بھی نام، محمد کا بھی نام. تو ہم جو علی علی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کر چکے، محمد محمد کر چکے، تبھی تو علی علی کر رہے ہیں. عزیزان محترم، بس وقت تمام ہوا، بات تمام ہوئی، اذان کا وقت ہے. آج چھٹی محرم ہے. آج بمبئی میں جناب علی اصغر کے مصائب بیان ہوتے ہیں. اللہ اللہ، وہ ننھا سا بچہ 6 ماہ کا
کہ علی اصغر جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو بی بی سورہ کی گود سے کہیں جا نہیں رہے تھے، لاکھ سب کوشش کر رہے تھے مگر بہن کی آغوش سے اصغر ہٹ نہیں رہے تھے، کسی کی آغوش میں آ نہیں رہے تھے۔ حسین کو اس کی خبر ہوئی، حسین آہستہ آہستہ آئے، آہستہ سے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ جب کربلا پہنچا، بازار شہادت گرم ہوا، حسین کے ناصر صبح سے عصر تک شہید ہوتے رہے۔ جب کوئی نہ رہا تو حسین دروازے پر آئے، اللہ اللہ، حسین در خیمہ پر آئے، رباب اصغر کا نیا پیرہن بدل دو، رباب اصغر کا کہ بال سوار دو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا۔ سب واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ عزیزو، یہ مصائب ہر سال سنتے ہیں آپ اور اس کے بعد بھی روتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ فاطمہ کے لال تم پر سلام، زہرا کے لال تم پر سلام۔ ہاں عزیزوں، اللہ اللہ، علی اصغر کو لیا رباب سے، رباب نے کہا کہ میرے والی، میرا بچہ پہلی دفعہ مقتل میں جا رہا ہے، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ علی اصغر کو لے کے آئے، مقتل پر آ کے کھڑے ہوئے ایک بلند مقام پر، کہا کہ فوج جفاکار، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، میرے بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، ہو سکے تو اسے پانی پلا دو۔ یہ کہہ کہ حسین نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بدلے حسین خود پانی پی لے گا، لو میں اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا۔ حسین نے دیکھا جب کوئی نہ بڑھا، جلدی سے بچے کو اٹھا لیا۔ خدا لعنت کرے، ہرملا کو آواز دی گئی، اینا ہرملا؟ پسر سعد نے کہا، اینا ہرملا یکتا کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ خدا لعنت کرے، ہرملا آگے بڑھا، 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی، علی اصغر کے گلے پر لگا، بچہ مسکرایا اور مر گیا۔ ہاں عزیزوں، روتے رہیے، آج 6 محرم ہے، بچہ مسکرایا اور مر گیا۔ حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ خدا کی قسم، کائنات میں دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بے کس پر ہمارا سلام کہ جس نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی، عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے، اصغر کے گلے سے تیر۔ 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، در خیمہ پر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں۔ کہا رباب صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی؟ کہا رباب بڑی کوشش کی تیرے بچے کو پانی مل جائے، رباب بڑی کوشش کی تیرے بچے کو پانی مل جائے، رباب اصغر کو پانی نہ ملا۔ یہ کہتے ہوئے ابا کا دامن ہٹایا، ملکہ ڈھلا ہوا، کرتا خون سے رنگین۔ اللہ اللہ، سکینہ بی بی سب دیکھ رہی ہیں۔ حسین پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں،
کسی نے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے کہا بھائی تم کون ہو اور مجھے کیوں سلام کر رہے ہو؟ حسین امام وقت تھے، حسین امام وقت تھے۔ کہا کہ جب سے میں کربلا آیا ہوں کسی نے حسین کو لائق سلام کسی نے حسین کو لائق سلام نہیں سمجھا۔ کہا مولا میں بی بی صغرا کا قاصد ہوں، مدینے سے آیا ہوں، بی بی صغرا کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ حسین نے نامے کو چاک کیا، لکھا تھا اچھا وعدہ کر کے گئے تھے بابا، تم ابھی تک نہیں آئے بابا، بابا صغرا انتظار کر رہی ہے بابا، بابا بھیا علی اصغر سے کہیے گا، علی اکبر سے کہ صغرا دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ پھر خط میں آگے لکھا تھا کہ بابا اب تو میرا بھیا علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا، جب وہ گھٹنیوں چلتا ہوا آئے تو میری طرف سے پیار کر دیجیے گا۔ حسین نے بچے کی میت کو اٹھایا، یہ کہتے ہوئے پیار کیا کہ اصغر یہ پیار صغرا کی طرف سے بقول میر انیس کہ گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین، پھر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا۔ انا للہ